مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست احباب لا الہ الا اللہ ونس آف گاڈ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کائنات کا موجد، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مربی، پالن ہار، اس کائنات کا مدبر اور اس کائنات کا منتظم ایک ہی ہے، اللہ رب العالمین۔ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں یہی بات عقلی سطح پر، فطری سطح پر، سائنسی سطح پر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ جو شخص سچے دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کلمہ طیبہ کو تسلیم کر لے، اس کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آسمانی بادشاہت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ بات کتنی حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے، لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، متفق علیہ روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، ان کی ذات، ان کی صفات، ان کے حقوق، ان کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا حوالہ دیا ہے۔ اور دوستوں میں یہ بات کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بے ربط گفتگو نہیں کرتے تھے، یعنی اگر اپنی رسالت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر کیا تو یقیناً کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی، کسی نے سوال کر لیا ہوگا، عیسائیوں کا کوئی وفد آیا ہوا ہوگا، یا نبی علیہ السلام نے عیسائی دنیا کو اپنا مخاطب بنایا ہوگا، لازماً کوئی نہ کوئی واقعہ اور حادثہ پیش آیا ہوگا۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنی رسالت کے ساتھ یہ بات کہی کہ جس شخص نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، وَابْنُ أَمَتِهِ، اللہ کی بندی کا بیٹا ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اللہ کا کلمہ کن ہے، اور وہ کلمہ کن اللہ نے مریم کی ماں عیسیٰ السلام کی ماں مریم کی طرف القاء کیا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جس نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کی گواہی دی کہ جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے جو ہم نے نہیں دیکھی، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آسمانی بادشاہت میں جگہ دیں گے چاہے وہ کسی عمل پر مر جائے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کی دوستو ایک صفت ہے شکور، کہ اللہ رب العالمین عمل کی قدر کرنے والا ہے۔ اب جس شخص نے اس کائناتی سچائی کو قبول کر لیا، اگر کائناتی سچائی کو قبول کرنے کے بعد اچھے عمل پر جان دی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کائناتی سچائی کو اس نے قبول تو کیا لیکن گناہ کر بیٹھا، غلطیاں کر بیٹھا، تو بہرحال اپنے گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد اسے آسمانی بادشاہت کے اندر جگہ ملے گی۔ یہاں ایک اور بات کہتا چلوں آگے بڑھتے ہوئے، اس کائناتی سچائی کو
دل کی اتاہ گہرائیوں سے کہا جائے اس موقع پر کہ جب ہماری سانسیں بحال ہوں، ہماری سانس آ اور جا رہی ہے، تب ہم اس کائناتی سچائی کی شہادت دیں، اس کائناتی سچائی کا اقرار کریں۔ لیکن اگر ہماری سانس گلے میں اٹک گئی، ہماری سانس گلے میں پھنس گئی، اس کے بعد اگر ہم دل کی سچائیوں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات قرآن ہم سے کہہ رہا ہے۔ اچھا، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر اس کا جو مخاطب ہے نا وہ ہے مسلمان، جو اس پر ایمان لے کر آیا ہے، جو اس پر کامل یقین رکھتا ہے، جو اس کو پڑھتا بھی ہے، جو اس کو سنتا بھی ہے، جو اس کو سمجھتا بھی ہے، جو اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین الحمد سے لے کے والناس تک جتنی گفتگو کر رہے ہیں اس کا اصل مخاطب وہ ہے اس پر ایمان لانے والا۔ میں نے کہا کہ اس کلمے کو سچے دل سے قبول کیا جائے اس کا جب ہمارا سانس بحال ہو۔ ہوا کیا؟ سورہ طٰہٰ آیات 43-44، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، تم جا کے نرمی سے اس کے سامنے بات پیش کرنا۔ ممکن ہے کہ وہ اپنا رویہ بدل لے، ممکن ہے وہ ڈر جائے، اس بات کا امکان موجود ہے وہ نصیحت قبول کر لے۔ دونوں گئے، آیت نمبر 47 میں ہے، دونوں نے جا کر فرعون سے کہا کہ ہم تمہارے رب کے فرستادہ ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، بنی اسرائیل پر کسی قسم کا تشدد اور ٹارچر نہ کرو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے رب کے پاس سے واضح دلیل لے کر آئے ہیں، واضح نشانی لے کر آئے ہیں، واضح حقیقت لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور جس نے بھی ہدایت کو قبول کر لیا، ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا، دل سے اور سینے سے لگا لیا، اس کے لیے سلامتی ہے۔ فرعون پر جب حجت تمام ہو گئی، آخری درجے کی حجت جہاں مجال انکار تھا ہی نہیں، اور فرعون اللہ رب العالمین کی عذاب کی گرفت میں آ گیا، تو اب سورہ یونس کی آیت نمبر 90 کہتی ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بھائی میں بھی اس خدائے برحق کو مانتا ہوں جس خدائے برحق کو بنی اسرائیل تسلیم کرتے ہیں، میں سر اطاعت اس خالق کے سامنے، مالک کے سامنے جھکاتا ہوں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ الان، اب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، جب تمہارا سانس بحال نہیں ہے، تمہارا سانس اکھڑ چکا ہے، تمہارا سانس تمہارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، تمہارا سانس تمہاری جان لینے والا ہے، اب مان رہے ہو؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے بڑے نافرمان بنے گھوم رہے تھے، زمین پر فسادی بنے گھوم رہے تھے۔ اسی لیے اہل اسلام کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سیدھی بات کہی ہے، ترمذی کی معروف روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین کا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو، جب تک سانس تمہارے گلے کا پھندا نہ بن جائے اس وقت تک کھلا ہوا ہے، لیکن جب سانس اٹک جائے، گلے میں پھنس جائے ہڈی کی طرح، تو اب اللہ رب العالمین توبہ قبول نہیں کرتا۔ مسلم دنیا کو اس بات کا پورا پورا احساس ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایک متفق علیہ وظیفہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ ہم مسلمانوں کے سامنے رکھا، وہ وظیفہ بڑا عظیم ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا، جو ہماری روح کو بنا دے، ہمارے اخلاق کو سنوار دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ وظیفہ
دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھ لے، اس کے لیے ایسا ہے گویا کہ اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا، دور غلامی تھا، 100 نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لی، 100 گناہ اپنے نامہ اعمال سے مٹوا لیے، اور پورے دن کے لیے وہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو گیا۔ اب یہ وظیفہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وظیفہ جو ہم زبان سے ادا کریں گے یہ صرف زبانی ورزش نہ ہو، یہ صرف زبانی گردان نہ ہو، یہ صرف گنتی نہ ہو، بلکہ جب ہم یہ وظیفہ زبان سے نکالیں تو یہ دل کی اتاہ گہرائیوں سے باہر آیا ہو، اندر کی حقیقت، اندر کی سچائی لے کر باہر آئے، پھر اسی اجر کا استحقاق ہمیں ملے گا۔ پچھلے جمعے دوستوں میں نے ایک بات کہی تھی، اس کائنات کے اندر آسمان سے لے کر زمین تک، بلکہ کائنات کے چھوٹے اور بڑے ذرے تک آپ کو ہم آہنگی ملے گی، موافقت ملے گی، آپ کو ہارمنی ملے گی، ربط ملے گا، تعلق ملے گا، اور پوری کائنات کے اندر ایسا ربط اور تعلق ملے گا کہ عمومی زبان میں اسے کہا جاتا ہے سنگل اسٹرنگ تھیوری، یعنی پوری کائنات ایک دھاگے سے بندھی ہوئی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ سائنس کا ایک بہت بڑا نام رہا ہے، اس نے پیچیدہ ریاضیاتی حساب سے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے یہ بات دنیا کے سامنے رکھی کہ پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والی ایک طاقت ہے، ایک فورس ہے، اتنا ربط ہے کائنات میں۔ لیکن دوستو اللہ رب العالمین اس مربوط کائنات میں، اس متوازن کائنات میں با مقصد مداخلت کرتا ہے ہماری زندگی کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین مداخلت کرتا ہے اس موافق کائنات میں، ہم آہنگی رکھتی ہوئی کائنات میں با مقصد مداخلت، اور ہماری زندگی کے لیے کرتا ہے۔ اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کل اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ وہ جو قرآن نے کہا سورہ اعراف میں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اے انسانوں یاد رکھو کریشن، تخلیق، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کمانڈمنٹ، حکومت، فیصلہ سازی، یہ بھی اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ میں ایک مثال دیتا چلوں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں، ہم سب کا علم کیا ہے کہ بھائی معلوم تب سامنے آتا ہے جب کوئی علت ہو، اثر تب سامنے آتا ہے جب کوئی مؤثر ہو، ایفیکٹ تب سامنے آئے گا جب کوئی کاز ہو۔ ہم سب جانتے ہیں علت و معلول پر کھڑی ہے یہ پوری کائنات، کاز اور ایفیکٹ پہ کھڑی ہے یہ پوری کائنات، لیکن رب العالمین مداخلت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہستی ہے جس نے سرسبز درختوں سے آگ پیدا کی، جسے تم آگ جلاتے ہو اور پھر فوائد حاصل کرتے ہو۔ اب اس آیت کا ایک سیدھا مفہوم تو یہ ہے کہ رب العالمین نے ان سرسبز درختوں کے اندر آتش گیر مادہ بھر رکھا ہے، تبھی تو ہم جلاتے ہیں۔ اگر ان درختوں کے اندر آتش گیر مادہ نہ ہوتا تو پھر ہم لکڑی کو آگ لگا کیسے سکتے تھے؟ لیکن ایک اور مفہوم ہے دوستو، ان درختوں سے مراد مرخ اور عفار نامی درختوں کی ٹہنیاں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے صحرا کے مسافر اور عرب کے دیہاتی پس منظر رکھنے والے لوگ مرخ اور عفار نامی درختوں کی ٹہنیاں لے کر انہیں آپس میں اس طرح ٹکراتے تھے جس سے آگ جھڑتی تھی۔ صحرائی مسافر بھی اس سے آگ حاصل کرتا تھا، اور عرب کا دیہاتی بھی اسی سے آگ حاصل کرتا تھا۔ تو اللہ تو وہ ہے جو سرسبز درختوں سے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک
اور مثال اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ وہ ہستی ہے جو زندگی کو برآمد کرتا ہے مردے سے، اللہ وہ ہستی ہے جو مردے کو برآمد کرتا ہے زندگی سے، اللہ وہ ہستی ہے نا جو انڈے سے چوزا نکالے، اللہ وہ ہستی ہے جو مرد اور عورت کے مکسڈ جو ڈسچارج واٹر ہوتا ہے، مادہ تخلیق ہوتا ہے مرد و عورت کا، بے جان ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ زندہ جاوید انسان بنا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو حیات ذی حیات سے حیات لے لے، شہر ویران ہو جاتے ہیں، ہنستے بستے شہر ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، کھڑی ہوئی فصلیں بھسم ہو جایا کرتی ہیں، اللہ وہ ہستی ہے۔ دوستو، ہم لا الہ الا اللہ کا مطالعہ کرتے ہوئے سورہ انعام کی آیت نمبر 102 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور مکہ کے دور آخر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب مسلمانوں پر ظلم و تشدد انتہا کو تھا، اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 102، لیکن پس منظر آپ سامنے رکھیں کہ رب العالمین نے پیچھے کہا کیا ہے۔ رب العالمین نے اپنی ذات کا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ تو وہ ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، اللہ وہ ہستی ہے جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کا سویرا نکال کر لاتا ہے، اللہ وہ ہستی ہے جس نے بر و بحر کی تاریکیوں میں ستاروں کو تمہاری رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا، اللہ وہ ہستی ہے جو دنیا بھر کے انسانوں کو ایک وجود سے لے کر آیا ہے، اور اس وجود کا نام ہے آدم، اللہ وہ ہستی ہے جس نے بادلوں سے برکھا برسائی، اس کے بعد زمین نے اپنی روئیدگی دی۔ اب تم زیتون کے باغات دیکھتے ہو، انار کے باغات دیکھتے ہو، انگور کے باغات دیکھتے ہو، لیکن افسوس ہے تم انسانوں پر، تمہاری عقل پر ماتم کیا جائے کہ تم جنات تک کو جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے اقتدار میں شریک کر دیتے ہو۔ کہیں اللہ رب العالمین کی بیٹیوں کا تقرر کرتے ہو، کہیں بلا دلیل اللہ کے بیٹوں کا تقرر کرتے ہو۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدوہ، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اللہ ہر چیز کا وکیل ہے، کفیل ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہماری ظاہر گفتگو جاری ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ سائنسی حقیقتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ قرآن اور سنت کے دلائل 21ویں صدی میں آپ کے 14 طبق روشن کر دیں۔ دماغ حاضر رہے دوستو آپ کا۔ 1929 امریکی ماہر نجوم ایڈون ہبل کیلیفورنیا کی اپنی لیبارٹری میں، جس کا نام ماؤنٹین ولسن تھا، وہاں گیا۔ اس نے اپنی طاقتور دوربین سے کائنات کا مشاہدہ کیا، اور کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد دنیا کے سامنے اس نے انکشاف کیا کہ ہماری موجود کائنات کے جتنے بھی اجسام فلکی ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، یعنی کائنات مستقل مسلسل پھیل رہی ہے، دراز ہو رہی ہے۔ 1948 آ گیا، جارج گیمیو، اس نے ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ اگر ایڈون ہبل کا یہ دعویٰ سچ ہے کہ اجسام فلکی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر باقیات موجود ہوں گے، یعنی ریڈیئیشن موجود ہوں گی کائنات کی فضا میں۔ 1989 امریکہ کا خلائی تحقیقاتی ادارہ، اس نے اپنا ایک مشن صرف اور صرف اس لیے بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ بگ بینگ کے باقیات
ریڈیشن کے اثرات موجود ہیں کہ نہیں. یہ خلائی مشن اوپر گیا ہے، بمشکل 8 منٹ میں اسے بگ بینگ کے اثرات مل گئے. اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں یہ کہہ چکا تھا، اشارہ دے چکا تھا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا منکرین حق نے کبھی غور نہیں کیا؟ آسمان و زمین بند تھے، ہم نے دھماکے سے اس کو پھاڑا ہے. سائنسی اندازے یہ کہتے ہیں کائنات کو بنے ہوئے 17 ارب سال ہو چکے ہیں. اگر سوال کیا جائے 17 ارب سال اگر کائنات کو بنے ہوئے ہیں تو اس سے پہلے کائنات کا مادہ کس شکل میں تھا؟ تو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ایک نقطے کی شکل میں تھا جس کا سائز اور والیوم 0 تھا. اب کسی چیز کا بھی سائز والیوم 0 ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز اپنا وجود نہیں رکھتی، وہ چیز معدوم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کائنات معدوم تھی، کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا. بگ بینگ سے پہلے کون تھا؟ صرف ایک ہستی، اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کائنات سے باہر کی ہستی ہے، کائنات کے اندر کی ہستی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کو جو ہم تلاش کرتے ہیں، رب العالمین کو جو دریافت کرتے ہیں، رب العالمین کو جو ڈسکور کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی صفات کی روشنی میں کرتے ہیں. وہ کائنات سے باہر کی ہستی ہے. اس کی ہستی تک ہماری کہاں پہنچ، اس کی ہستی تک کہاں ہماری رسائی کہ نعوذ باللہ ہم اس کا کوئی جثہ بنا لیں گے، کوئی جسم بنا لیں گے، کوئی شکل بنا لیں گے، کوئی مورتی بنا لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ باہر کی ہستی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر، وہی اول وہی آخر. توحید کی آپ قسمیں سنتے ہیں نا، توحید کی قسموں میں سے ایک قسم ہے توحید ذات، جس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین ذات واجب الوجود ہے. یعنی اللہ وہ واحد ہستی ہے جس پر کبھی زمانہ عدم نہیں آیا. اللہ کے علاوہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس چیز کو ہم محسوس کر رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ وہ زمانہ عدم میں تھی، پردہ عدم میں تھی. زمانہ عدم اور پردہ عدم سے گزر کر وہ زمانہ وجود میں آئی ہے. اللہ وہ واحد ہستی ہے جس پر زمانہ عدم کبھی نہیں آیا. تو بگ بینگ سے پہلے صرف اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. بخاری کتاب توحید کے اندر ایک روایت ہے نا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یمن کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام نے انہیں بشارت دی، اللہ کے رسول کی بشارت انہوں نے قبول کر لی. انہوں نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ سے پوچھ سکیں کہ پہلے ما کانا کیا تھا. اللہ نے کہا کان اللہ ولم یکن شیء قبلا. کائنات بننے سے پہلے صرف اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی زندگی پر اقتدار اللہ تعالیٰ کا تھا. پھر بگ بینگ ہوا، خلق السماوات والارض. بگ بینگ کے نتیجے میں آسمان و زمین ہمارے سامنے آئے اور اللہ رب العالمین نے دوستو لوح محفوظ کی قانون کتاب میں ہر چیز کا قانون لکھ دیا ہے. اب یہاں اپنے تمام سننے والوں کو روکوں گا دوست. بخاری میں اسی طرح کی روایات اور بھی آئی ہیں. ایک روایت جس کی طرف خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب بگ بینگ کا ارادہ کیا، کائنات بنانے کا ارادہ کیا، یعنی وہ نقطہ جس میں کائنات سمٹی بھی تھی، سائنس کے مطابق اس کا والیوم، اس کا سائز 0 تھا، 0 تھا. اللہ رب العالمین نے جب اس نقطے سے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو رب العالمین نے اپنے تخت حکومت کی پیشانی پر ایک اصول لکھ دیا تھا، ان رحمتی سبقت علی غضبی. اے دنیا کے انسانوں یاد رکھو میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے. نہ جانے ہم پاکستانی مسلمان اللہ رب العالمین کے اس کائناتی اصول سے منہ پھیر کر اللہ کے غضب کو دعوت کیوں دے رہے ہیں. یہ مقتدر ہستیاں 76 سال سے ایسی حکومتوں کو ہم پر مسلط کرتی ہیں جن کی ڈگڑی ہوئی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں کرپشن کے پاکستانی انڈیکس میں پہلا نمبر پولیس، تیسرا نمبر عدالت،
اب سوال یہ ہے کہ ہم انصاف لینے جائیں تو کہاں جائیں؟ یعنی لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف. لا الہ الا اللہ کا نتیجہ کیا ہے؟ عدل. اب اگر پولیس پہلے نمبر پر، عدالت تیسرے نمبر پر، تو انصاف لینے ہم کہاں جائیں؟ وہ جو میں نے پچھلے جمعے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھی تھی کہ اللہ تعالی خود اپنے خدائے واحد ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، تو اس آیت میں ایک لفظ ہے قائما بالقسط. اللہ انصاف پر قائم ہے، اللہ انصاف پر قائم ہے، اسی لیے دنیا میں زندگی ہے، اسی لیے کائنات باقی ہے. اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے پڑھنے والے ہیں، خدا را وہ بھی اپنے آپ کو انصاف اور عدل کی چادر سے لپیٹے. ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فاطمہ نامی عورت کا ایک کیس آیا تو نبی علیہ السلام نے باہر کی کسی فاطمہ نامی عورت کا حوالہ نہیں دیا، اپنے گھر اپنی بیٹی کا حوالہ دیا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی کوئی جرم کریں گی، اگر عدل کو چیلنج کریں گی تو انصاف کڑے ہاتھوں سے ان سے نپٹے گا. یہ بات رسول نے کہی تھی. دوست، لا الہ کا تقاضا ہے. یہ میں پاکستانی مسلمانوں سے خاص طور پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کب آخر ہمارا اجتماعی شعور بیدار ہوگا، کب ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھیں گے. پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریسنٹلی جو رپورٹ آئی اس میں چوتھے نمبر پر تعلیم اور 5ویں نمبر پر صحت. تو کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر مرنے والے ملک کا جنازہ ہمارے کاندھوں پہ نہیں ہے، جس کی قبر ہم اپنے ہاتھوں سے کھود چکے ہیں؟ صرف فاتحہ پڑھنے کی دیر ہے دوست. ہم صرف لا الہ الا اللہ کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے. ان حالات تک پہنچ گئے. میرا موضوع یہی ہے، میں سمجھانا یہی چاہ رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ سب شور ہے، یہ سب تماشا ہے، یہ صرف تفریح ہے، یہ صرف لفاظی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. 25 کروڑ ہم پاکستانی مسلمان، کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ہم توانائی حاصل نہیں کر سکے جو توانائی ہمیں ملنا چاہیے تھی، جو توانائی ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھی. دوست، ہم کر نہیں سکے. لا الہ الا اللہ کی ایک سائنسی حقیقت اور آپ کے سامنے رکھوں، دماغ حاضر رکھیے گا دوست. ہم سب جانتے ہیں، بیٹا آپ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ تینوں بیٹا جن کے ساتھ بھی بچے آتے ہیں نا، کوشش کیا کریں اپنے ساتھ بٹھا کے رکھے تاکہ ماحول تھوڑا سا بنا رہے. ہم بات کر رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں. عام طور پر مجھے یہاں سے ٹوکنا پڑتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، مناسب لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں تو مستقل وہ بچے بول رہے ہیں. اب جن کے ساتھ بھی وہ بچے آئے ان کی ذمہ داری ان کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ کی دوسری ایک سائنسی حقیقت، ہم سب جانتے ہیں جو یہ زمینی سیارہ ہے نا، یہ سولر سسٹم کا حصہ ہے، نظام شمسی کا حصہ ہے. اچھا، نظام شمسی کے جو سیارے سورج کے قریب ہیں وہ کیا ہے؟ آگ کا گولا. جو سورج سے دور ہیں نظام شمسی کے سیارے وہ کیا ہے؟ برف کا گولا. اللہ رب العالمین نے آپ کی زمین کو جس پر آپ بستے ہیں سورج سے اتنے 90 تلے فاصلے پر رکھا ہے کہ اس میں آگ کی حرارت بھی ہے اور برف کی ٹھنڈک بھی ہے. کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ پھر زمین، یہ جو ہم زمین ہے نا، جس پر ہم، یہ جھولا ہے. اگر ہم چاند پہ جائیں گے یا کسی اور سیارے پہ چلے گئے تو کیا اپنی زمین کو نیچے دیکھیں گے؟ اوپر دیکھنا پڑے گا نا. اگر ہم زمین سے اٹھے اور جا کے چاند پہ چڑھ گئے تو چاند پر جا کر زمین نیچے نہیں دیکھیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ اوپر دیکھیں گے. چونکہ ہماری زمین بھی کیا ہے؟ اسی طرح کا ایک سیارہ. جس طرح کہ ہم فلک پر سیارے دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری زمین سیارہ ہے، ایک جھولا ہے. یہ زمین اپنے مدار پر کس رفتار سے گھوم رہی ہے؟ 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، جس سے سال بدل رہا ہے، موسم بدل رہا ہے. یہ زمین اپنے محور پر 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اپنے محور پر، سورج کے سامنے، جس سے دن اور رات بدل رہے ہیں. یہ ہم دن اور رات
جو نعمت ہے مذاق سمجھا ہوا ہے ہم نے اس کو؟ سورہ قصص مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی، اس کی آیت نمبر 71 اور 72 کا مطالعہ کریں۔ آیت نمبر 71 میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے آپ کہ اگر اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے تم پر رات مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں روشنی دے سکے گا؟ آیت نمبر 72 میں کہا اے مسلم ان سے کہیے اگر اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے تم پر دن کو مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، کون ہے اللہ کے سوا جو رات لے آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ یہ رات و دن کوئی چھوٹی موٹی نعمت ہے؟ کیا رب العالمین کی منصوبہ بندی ہے؟ کیا رب العالمین کا انعام ہے؟ کیا ہماری زندگی کی بقا ہے؟ کیا رب العالمین ہم پر اپنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے؟ کبھی غور کیا دوست ہم نے؟ ہم سب جانتے ہیں خلا میں سب سے پہلا جو سائنٹسٹ گیا ہے وہ روسی تھا، یوری گگارین اس کا نام تھا۔ 1961 میں غالباً خلا میں گیا ہے، یہ پہلا خلائی مسافر ہے۔ جب یہ اپنے خلائی سفر سے واپس آیا، 4 ٹن وزنی خلائی جہاز میں گیا تھا۔ اس کے بہت سارے مشاہدات تھے، جو ایک مشاہدہ اس نے دنیا والوں کے سامنے رکھا نا، وہ ہم مسلمانوں کی عقلوں کو حیران کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں خلائی سفر پر گیا، میں نے اوپر سے نیچے زمین کو دیکھا تو زمین کی سطح پر اندھیرا اور اجالا، روشنی اور تاریکی آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آگے پیچھے سفر کر رہے ہیں۔ قرآن نے دوستو یہی تو کہا تھا، سورہ اعراف مکی سورت مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ رب العالمین رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور دن رات کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، یعنی رات و دن اندھیرا اجالا آگے پیچھے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، یہ رب العالمین کا کرم ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، میرا لا الہ الا اللہ کا موضوع جاری ہے انشاءاللہ، میں آئندہ جمعہ مزید گفتگو کروں گا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یقین مانیں میں کوئی سائنس کا میرا کوئی اسٹڈی نہیں ہے سائنس کی نا، میں ایک مذہب کا طالب علم ہوں، الحمدللہ قرآن جانتا ہوں کسی حد تک، حدیث جانتا ہوں کسی حد تک، لیکن میں صرف اپنے دوستوں تک لا الہ الا اللہ کو 21ویں صدی کے تقاضوں کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے پڑھتا ہوں یار دوست، میں آتا ہوں، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے ہیں کہ جمعے کا ایک دن یہ ہمارے خالق نے رکھا ہے، مالک نے رکھا ہے، ہمارے رسول نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث کے اندر کہا کہ جناب بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت کہ جو جمعے کے دن اپنے شوہر کو جگائے، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو جگائے، یہ تہجد بھی پڑھیں، فجر بھی پڑھیں، اور پھر وقت سے پہلے ہی مسجد میں آئیں، اور جتنا وقت انہیں ملے خدا کو یاد کریں، پھر جمعہ پڑھیں، پھر یہاں سے جائیں۔ سمجھے ہی نہیں ہم اس چیزوں کو؟ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے اسی لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لیکن بہرحال تو وقت تقاضا کر رہا ہے کہ بھائی اب بات ختم کریں، اور میرا موضوع انشاءاللہ لا الہ پہ جاری ہے، لیکن آخری بات ضرور کہتا چلوں نا۔ کائنات ہے کیا چیز دوستو؟ کائنات مادہ اور توانائی کا نام ہے بس۔ مادہ جو جسم رکھتا ہے، جو جگہ گھیرتا ہے، توانائی جو نہ جسم رکھتی ہے اور نہ جگہ گھیرتی ہے۔ اب تک کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں یہ مادہ 92 فطری عناصر کی شکل میں سامنے آ چکا ہے، 92 فطری عناصر کی شکل میں۔ اچھا، اس سے جو توانائی ہمارے سامنے آئی ہے اس کی 9 اقسام ہیں۔ یہ مادی دنیا ہے، 9 اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر حرارت ہے، روشنی ہے، آواز ہے، آپ کی میگنیٹ جسے آپ چکماک کہتے ہیں، آپ کی الیکٹریسٹی ہے، ان شکلوں میں 9 صورتوں میں توانائی آئی ہمارے سامنے میں۔ یہ مادی دنیا ہے، 92 عناصر اور توانائی 9 صورتوں میں۔ یہ ہمارا جسم ہے نا، یہ بھی مادہ ہے، لیکن دوستو اس میں جو توانائی دوڑ رہی ہے روحانی دنیا میں، اس کی شکلیں ہیں 99 شکلوں میں ہمارے اس مادی جسم کے اندر توانائی دوڑ رہی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کتنی ہیں؟ 99۔ وہ جو حدیث ہے بخاری کی، ان للہ 99 اسما، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، فمن احصاها دخل الجنہ، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حدود بشریت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی جھلک ہمارے اندر ہے۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کا سایہ ہمارے اندر ہے. اگر اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی جھلک، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو شیڈ ہم پہ پڑ رہا ہے، اس کو استعمال میں لے آئے نا، ہم سے عظیم کوئی انسان نہیں ہوگا، ہم سے عظیم کوئی مسلم نہیں ہوگا، ہم سے عظیم کوئی معاشرہ نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کی صفات سے اپنے آپ کو رنگین کر لیں حدود بشریت میں، ہمارے اندر بھی غفوری ہو، ہمارے اندر بھی رحیمی ہو، ہمارے اندر بھی شکوری ہو، ہمارے اندر بھی کریمی ہو، ہمارے اندر بھی رؤوفی ہو، تو سوچیں یہ معاشرہ کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ عظیم معاشرہ. آج 1300 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان منبر پر کھڑے ہو کے حوالہ دیتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگردوں صحابہ کرام کا حوالہ دیتا ہے. اور ایک بات کی طرف تو بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں، 2 مہینے ہو چکے ہیں اور فلسطین کے تناظر میں بار بار بات کرتا ہوں. دوستو یاد رکھیے، فلسطین میں جس قدر شہداء کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، فلسطین میں جس قدر زخمیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، فلسطینی جس قدر اذیت ناک زندگی گزاریں گے، کرب کی زندگی گزاریں گے، ملت اسلامیہ پر بدنما داغ ہے. مسلم ریاستیں جرائم کی فہرست میں شمار ہو رہی ہیں خدا کے ہاں. مسلم حکمراں اپنے جرائم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور امت مسلمہ، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو جو بھارت ہڑپ کر چکا ہے، چاہے مسلم دنیا کا کوئی سلگتا ہوا مسئلہ ہو، اس کا حل ایک ہی ہے جو خدا نے بتایا، جو رسول نے بتایا، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بس، اور کسی طرح حل نہیں نکلے گا. چاہے آپ نعرے لگائیں، چاہے آپ تقریریں کریں، اسٹیج سجائیں، حل ایک ہی ہے اور وہ حل خدا دے چکا ہے. سورہ شورى مکی صورت ہے، آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں. اللہ کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اے محسلم، جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تمہیں نہیں دے رہے، تم سے پہلے نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا. جس نبی کو بھی ہم نے دین دیا اس ہدایت کے ساتھ دیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرنا اور تفرقہ بازی نہیں کرنا، تفرقوں میں نہیں الجھنا، اپنے آپ کو بانٹ نہیں لینا، اپنے آپ کو تقسیم نہیں کر لینا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مد مقابل نہ آ جائے، ایک دوسرے پہ تلواریں نہ اٹھانا. رسول کی حدیث ہے نا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. مسلم معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں ایک مسلمان کے دل میں دوسرے کے لیے بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پشت پیٹ نہیں دکھاتا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا. پورا مسلم معاشرہ اخوت اسلامی کا علم بردار ہوتا ہے، اخوت اسلامی کی پہچان اور شناخت ہوا کرتا ہے. آخر کب اس بات کو ہم سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو ہر سال پاکستان میں جو ایکسپو سینٹر ہے، سیوک سینٹر، وہاں بک فیئر لگتا ہے، کتب میلہ لگتا ہے. کل سے لگا ہوا ہے اور 18 تک، یعنی 14 سے 18 تک 4 دن کا یہ کتب میلہ ہوتا ہے. میں ایک صرف دعوت دے رہا ہوں، تمام دوست کوشش کریں پہنچنے کی اور فیملیوں کو لے کے جائیں. پکنک ہے دوست، لیکن ہوگا کیا اس کا فائدہ؟ آپ کتاب دوست بن جائیں گے. آپ یقین جانیے پاکستانی معاشرہ بدقسمت معاشرہ ہے. یہاں کا نوجوان، یہاں کا بچہ جب سے اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل آیا ہے اس نے کتاب پھینک دی ہے. کتاب نہیں ہے اب، نہ نوجوان کے ہاتھ میں نہ بچوں کے ہاتھ میں. اور ہم جانتے ہیں وہ معاشرہ آگے ہے، وہ قوم آگے ہے جو آج بھی کتاب دوست ہے. یورپ اگر آج آپ سے آگے ہے، وہ اس لیے کتب بینی کرنا وہ جانتے ہیں. وہاں سالانہ ہر گھر میں ہر بچہ ہر بڑا 8 10 100 کتابیں پڑھ جاتا ہے. ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ ایک کتاب ہم سے ہضم نہیں ہوتی، ایک کتاب سے ختم نہیں ہوتی. ہماری مصروفیت کا یہ عالم ہے. تو جائیں انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ کتاب دوستی لے کر آئیں گے. کتاب دوست اپنے آپ کو بنائیں، اپنے گھر والوں کو بنائیں، اپنے گھر کے جوانوں کو بنائیں، اپنے گھر کے بچوں کو بنائیں. آپ غور کریں نا، پہلی وحی نازل ہوئی، کیا کہا؟ الذی علم بالقلم. وہ خدا جس نے قلم سے سکھایا. سورہ قلم میں قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ قلم لکھ رہا ہے. تو کتاب دوست بنائیں اپنے آپ کو دوست. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.